بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، درس کا صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں درج ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ شرعی تقاضا کتنے عرصے تک کرنا چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ شرعی تقاضا کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج اس معلوماتی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ شرعی تقاضا کب تک کر سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے اپنی بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کرنا سنت عمل ہے۔ سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیویوں پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں شرعی تقاضا کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا، اسی لیے میں ان پر راضی ہو گیا۔ یاد رہے اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے شرعی تقاضا کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ شرعی تقاضا کر سکتا ہے؟ کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم شرعی تقاضا کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک خامد کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر شرعی تقاضا کرنا منع ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، حیض کے دوران۔ حیض کم سے کم مدت 3 دن سے زیادہ مدت 10 دن، ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ شرعی تقاضا نہیں کر سکتے۔ اپنی بیوی، حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ اور کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے شرعی تقاضا کرنے سے، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست پہنچنے کی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے شرعی تقاضا کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے عورت سے پیچھے کی شرمگاہ پخانے کے اندر دخل کرنا، یہاں سے شرعی تقاضا کرنا اللہ کی قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام اولیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخل کرنا حرام ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے، وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ
بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں ہے، وہ پخانہ ہے، پخانے کی جگہ ہے، نجاست کی ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطالعہ اسلام کے تمام ماخوذ قرآن، احادیث و اجماع یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر بیوی سے شرعی تقاضا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچوں کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہ چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ بیوی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطالعہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مسند ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہاء کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مسند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختار یہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب، دارالفتح کا حصہ یہ ہے کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے۔ اگر حاملہ بیوی سے شرعی تقاضا کیا جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کی پوری کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔